پارٹیز ہیں، لیکن ایک ایسی کوئی پارٹی کا نام جو میڈیا میں آج چرچے میں آتا ہو، جو بی جے پی کی فسطائیت کو روڈوں میں اتر کر ان کی جو غلط سوچ ہے اس کو روکنے کی طاقت رکھنے والی کوئی پارٹی ہے تو صرف اور صرف سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا ہے۔ دوسرے کوئی پارٹی کے لیڈروں میں، کوئی پارٹیوں میں وہ دم نہیں ہے، وہ جوش نہیں ہے، لیکن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا، ہم یہ پارٹی بنانے کا مقصد ہی یہی ہے۔ ہم نے ایم ایل اے بننے کا خواب سوچ کے یہ پارٹی نہیں بنایا، ہم کارپوریٹر بننے کے لیے یہ پارٹی کو نہیں بنایا، لیکن ہمارا ایک خواب ہے، ہم ایم ایل اے بنے یا نہ بنے، ہم کارپوریٹر بنے یا نہ بنے، اگر یہاں پر کوئی بھی ایک دلت بھائی کو کیوں نہ ہو، ایک مسلمان بھائی کو کیوں نہ ہو، ایک ہندو بھائی کو کیوں نہ ہو، اگر کوئی زور اور ظلم زبردستی سے اس کے ساتھ پیش آتا ہے، ایسی باطل طاقت کا ہاتھ روکنے کے لیے ہی ایس ڈی پی کو ہم تیار کیے ہیں۔ وہ ہاتھ کو پکڑنا پڑے گا، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم سچی محبت کرتے ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بہت سارے جنگ بھی کیے ہیں، نماز بھی پڑھے ہیں، عبادت بھی کیے ہیں۔ عبادت کا نام صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے، عبادت کا نام اے ملک میں اگر ناانصافی، ملک میں زور زبردستی، ملک میں انتشار ہوتا ہے تو اس کو روکنے کا بھی نام عبادت ہے، وہ روکنا بھی ایک عبادت کے ہی مطابق اس کو اجر دیا جائے گا۔ تو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا یہ بھیڑا اٹھائی ہے پورے ملک بھر میں، آج یہ اس پارٹی کو ہر جگہ پر ہمیں اس پارٹی کے کیڈروں کو تیار کر رہے ہیں جو ہونہار کیڈر ہیں، کوئی پیسہ دے کر بھاڑے کے تٹوا نہیں ہیں جو یہاں کھڑے ہوئے لوگ، پیسہ دے کر لائے ہوئے بھاڑے کے تٹوا نہیں ہیں جو ایک بارش کے بوند سے ڈر جائے۔ یہ جو سمندر، جو آدمیوں کا سمندر میرے سامنے نظر آ رہا ہے، آج صبح میں یہاں پر آیا تھا، یہ پورے روڈ خالی دس رہے تھے، ابھی میں جہاں تک نظر دوڑا ہوں ایک روڈ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے دیکھیے میں اپنے ماں بہنوں وہ بلڈنگ کے اوپر بھی بیٹھ کر اپنی بات سن رہے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں داونگیرے کی عوام کو، آپ نے ہمارے کہنے پر لبیک کہہ کر اتنی کثیر تعداد میں یہاں تشریف لائے، تو آنے والے دنوں میں آپ کے لیے ہم لڑیں گے، آپ کے لیے ہم جد و جہد کریں گے۔ اگر ہمارا حقوق نہیں ملا، لڑتے 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 ہم قبرستان بھی چلے جائیں گے، لیکن ہم اس لڑائی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ میرے بات کا بھروسہ رکھو، میرے بات کے اوپر یقین کرو، مرنا تو ایک دن سبھی کو ہے، کون یہاں پر پرمننٹ رہنے والے ہیں؟ ابھی جو کرونا جیسی وبا آئی تھی 50 لاکھ لوگ اس دنیا سے چلے گئے، کیا لے کے گئے؟ کیا لے کے گئے؟ ان کے پاس کروڑوں کی جائیداد تھی، ان کے پاس بنگلے تھے، ان کے پاس بلڈنگز تھے، کوئی چیز ان کو ساتھ نہیں لے آئی۔ اگر ان کا ساتھ آیا، ان کی زندگی میں کوئی نیک کام کیے ہیں، حقوق کے لیے لڑے ہیں، عوام کے لیے کام کیے ہیں، تو وہی چیز ان کو آخرت میں کام آئے گی۔ تو میرے بھائیوں اس چیز کو سمجھو، سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا الیکشن کے ٹائم پر ووٹ مانگنے کے لیے آنے والی پارٹی نہیں ہے۔ ابھی تو ہمارے سامنے کوئی الیکشن نہیں ہے، لیکن یاد رکھو 1 سال کے بعد الیکشن آنے والا ہے تو ووٹ مانگنے ہم ضرور آئیں گے۔ تب آپ بھولنا نہیں، کرونا جیسی وبا میں اسی داونگیرے میں ہزاروں لوگوں کے مدفون کرنے والے یہی ایس ڈی پی اے کے کارکن تھے، یہی ایس ڈی پی اے کے عورتیں تھے، یہی ایس ڈی پی اے کے لوگ تھے۔ تب اپنی باپ کی لاش چھینے کے لیے کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہی نے پورا کام کیا، دوسرے دیگر آرگنائزیشنز بھی وہ کام کیے ہیں، لیکن جب کرناٹک میں بಳ್ಳاری شہر میں جے سی بی کے ذریعے سے ایک لاش کو ٹھیلا گیا، تبھی ہمارے اسٹیٹ پریزیڈنٹ نے ایک ڈیسیژن لے لیا، کرناٹک میں کوئی بھی ذات کا کیوں نہ ہو، اگر اور ایک کرونا کے وجہ سے موت ہوتی ہے تو ایس ڈی پی کے کاریہ کرتا پی پی کٹ ڈال کر اس کے طور طریقے سے حساب سے اس کا جو آخری رائٹس ہے وہ آخری رائٹس کو پورا کرنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 10,000 سے زیادہ لاوارث لاشوں کی ہم نے مدفون کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو ہمارا بھی
ایک پارٹ تھا۔ تو میرے بھائیوں، میری ایک گزارش ہے، آنے والے دنوں میں بہت سارے وبا آنے والے ہیں۔ یہ کرونا کی وبا تو ہمیں آنکھوں کو نہیں دسی، کرونا کی وبا کو تو خدا بند قدوس ہی دیکھ سکتا ہے، اس کو ہم ڈائریکٹ آنکھ سے اس کا دیدار نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک وبا ایسی ہے جس کو ہمیں فیاضزم کہتے ہیں، فشتائیت کہتے ہیں۔ وہ فشتائیت کی وبا آج نظر آ رہی ہے۔ وہ وبا کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ کو والنٹیئر بننا پڑے گا، آپ کو پی پی کٹ پہننا پڑے گا، آپ کو روڈوں پر اترنا پڑے گا، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخری میں ایک دو شعر کہہ کر میری بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہی کرناٹک کے جو چکمنگلور ضلع میں جو دادا پہاڑ ہے، ہمارے دادا حیات میر خلندر وہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ جب وہ ایشو کو دتا پیٹا کے نام سے یہاں کے فشتائی وبا، فشتائی طاقتیں کوشش کر رہے تھے، اس کو روکنے کی پہلی ہی سازش میں، پہلے ہی کوشش میں جو مرحوم گوری میڈم کے ساتھ میں بھی وہاں پر جیل کو گیا تھا، تب جانے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا یہ جو فشتائی طاقتیں ہیں صرف ایک دادا پہاڑ کا مسئلہ نہیں، آج ہمارے شہید ملت ٹیپو سلطان کی اعلیٰ مسجد کے اوپر بھی ان کی بری نظر ڈالے ہیں۔ ایسے بہت سارے ان کی بری نظروں کو، ان کی بد نظروں سے بچانا ہے تو ہمیں فیلڈ میں اترنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ نپور شرما کیا سمجھتی ہے؟ میڈیا میں آ کے ناموس رسالت کے اوپر اگر غلط سلب کچھ بات کہہ دی تو ان کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی۔ میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، یہ بی جے پی، آر ایس ایس اور فشتائی طاقت والوں کو، مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کسی بھی ذات سے مٹانے والا چرچا نہیں ہے، انشاءاللہ تا قیامت تک ان کا چرچا ہوتا رہے گا۔ ان کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ہے، ان کے لیے ہمارے دلوں میں جگہ ہے۔ ہمارے ماں باپ سے زیادہ، ہمارے آر اولاد سے زیادہ ہم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرتے ہیں، تو آپ کیا مٹائیں گے ان کا چرچا؟